السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدني علما رب زدني علما
نهرهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولن أشرك بربي أحدا. واجب الاحترام قابل قدر سامعین و حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایک گروہ وہ ہے جن پر رب کائنات کا انعام ہے، وہ علم بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی رکھتے ہیں۔ دوسرا گروہ المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، یہ یہودیوں کی مثال ہے۔ تیسرا گروہ الضالین، گمراہوں کا، یہ عیسائیوں کی مثال ہے، عمل بڑا کرتے تھے لیکن علم کے بغیر۔ اللہ والوں، اللہ پاک سے ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، ہم سب فقیروں کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما۔ آج انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص توفیق سے سورۃ الکہف رکوع نمبر 5، سورت مبارک کا 5واں رکوع ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے عرض کریں گے، اور اس رکوع میں جو خاص عنوان ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ والوں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ ہم سارے کے سارے ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ الناس بنو آدم و آدم بن تراب، اللہ پاک نے سارے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا فرمایا۔ 2 لفظ آپ نے سنے ہوں گے، سیاہ فام اور سفید فام۔ سیاہ فام کالے رنگ کے، حبشے کے اور افریقہ کے، وہ بھی ہمارے ماں باپ کی اولاد ہیں۔ سفید فام گورے اور سفید رنگ کے، وہ بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ والوں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد، اللہ پاک جسے چاہے کالا رنگ دے دے اور جسے چاہے گورا اور سفید رنگ عطا فرمائے۔ اولاد
ہم سب ایک ماں باپ کی ہے۔ آؤ ذرا حدیث پاک سے ایک واقعہ سنائیں۔ پورے قرآن پاک میں ایک صحابی رسول کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا رنگ بڑا پیارا، نکاح ہوا، شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام حضرت اسامہ۔ اللہ کا کرنا ایسا، حضرت اسامہ کا رنگ کالا، باپ کا رنگ بھی سفید ہے، اور اسی طرح اللہ پاک کے اپنے اختیار ہیں۔ باپ کا رنگ، ماں باپ کا رنگ الگ ہے، بیٹے کا رنگ الگ ہے۔ لوگوں نے تانا دیا زید کس رنگ کا اور اسامہ کس رنگ کا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا۔ مثال کس کی؟ مثال اونٹ کی۔ فرمایا اونٹوں کو دیکھا ہے، ان کے رنگ بھی جانتے ہو، ہر علاقہ میں ابن قربان جائیں، مارائی کو معلمن قبلہ ولا بعدہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے زیادہ بہتر معلم کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ سے زیادہ شان والا، اور میں قربان جاؤں، آپ دنیا کے بادشاہ، دین کے بادشاہ، آخرت کے بادشاہ، آپ سے اچھی تعلیم کون دے سکتا ہے؟ فرمایا اونٹ دیکھے ہیں؟ جی اللہ کے نبی، اونٹوں کے آگے جو بچے ہیں ان کا رنگ، کہا اللہ کے نبی ہاں مختلف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی رنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی رنگ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کس طرح؟ صحابی عرض کرنے لگے ہو سکتا ہے اس اونٹ کے باپ دادا کی نسل میں کوئی ایسا ہو۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری نسل میں کوئی کالے رنگ کا ہو باپ دادا میں، اور تمہارے باپ دادا کے کسی رنگ پر حضرت اسامہ کا رنگ ہو گیا۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ اللہ جسے چاہے کالا بنا دے، جسے چاہے گورا بنا دے۔ حضرات حضرت زید کا رنگ بڑا گورا سفید ہے، بیٹا اسامہ ہے، رنگ کالا ہے۔ بھائیو یاد رکھو یہ سارے رنگ میرے اللہ نے بنائے۔ ان فی اختلاف السنتکم والوانکم۔ حضرات حضرت آدم علیہ السلام ایک بولی بولتے تھے، آپ کی ایک زبان تھی، لیکن آپ کی نسل میں اللہ نے کتنے انسان پیدا فرمائے، کوئی پنجابی والا، کوئی ہندی والا، کوئی سندھی والا، کوئی انگریزی والا، کوئی عربی والا، ساری زبانیں بولنے والے ایک باپ کی اولاد ہیں۔ حضرات جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آپ حیران ہوں گے، اور آپ کو یہ بات سن کر تکلیف بھی ہوگی۔ آپ میری تکلیف کے اندر شریک ہو جائیں۔ ایک آتا ہے سوال کرتا ہے، اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ بھائی کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ اللہ اکبر، مسئلہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اس کے سوال پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھائی کے لیے زکوٰۃ ہی رہ گئی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اپنے بھائی کی تو مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اگلا سوال کر دیتا ہے، ہاں اگر بھائی فقیر ہے، محتاج ہے، اسے زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اگلا سوال کرتا ہے، مولوی صاحب بتانے کے بغیر اسے زکوٰۃ دے دیں؟ اگر بھائی کو بتائیں گے یہ زکوٰۃ ہے، وہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ اللہ والوں یہ ٹھیک ہے، بھائی مسکین ہے، فقیر ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہو، لیکن اپنے ضمیر سے تو سوال کرو بھائی کو دینے کے لیے زکوٰۃ ہی بچی ہے۔ اللہ اکبر، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ جسے چاہے زکوٰۃ دینے والا بنا دیتا ہے، دوسرا اس کا بھائی ہے، اسی ماں کا بیٹا ہے، اللہ اسے زکوٰۃ لینے والا بنا دیتا ہے۔ میرے اللہ کے اپنے نظام ہیں۔ آؤ ذرا سورۃ الواقعہ میرے رب کا قرآن ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ
اب نحنو زارعون کھیتی باڑی کرنے والے کسان اور زمینداروں، ہل چلانا تو تمہارا کام ہے، بیج ڈالنا تو تمہارا کام ہے، پانی دینا تو تمہارا کام ہے، لیکن یہ بتاؤ اس بیج کو پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرے عرش والے اللہ کا کام ہے۔ ہل چلا سکتے ہو، بیج ڈال سکتے ہو، پانی دے سکتے ہو۔ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، لیکن زمین کے اندر سے بیج کو پیدا کرنا نہ کسان کا نہ زمیندار کا کام ہے، یہ عرش والے رب علیم و خبیر کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کی شان ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، جب انسان روتا ہے اسے کو غم آتا ہے، رنج آتا ہے، تکلیف آتی ہے، رلانے والا بھی اللہ ہے اور ہنسانے والا بھی اللہ ہے۔ جب خوشی ہوتی ہے اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹے سے آگے اللہ پوتا دے دیتا ہے۔ انسان ہنستا ہے، ہنسنے کا سبب بھی میرا اللہ بناتا ہے۔ رلانے والا، ہنسانے والا، پیدا کرنے والا، زبانوں کو مختلف بنانے والا اور رزق دینے والا، ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک زکات دینے والا، دوسرا زکات لینے والا۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ پاک نے رنگ بنائے، کسی کو کالا، کسی کو سفید، کسی کو سیاہ، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں ہمیں دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرما دے۔ حضرات یاد رکھو، ایک مسئلہ آج ذرا اپنے دلوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ۔ جب کہتے ہو نا فلانا آدمی کمی ہے، یہ لفظ جب بولتے ہو عرش والا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کوئی کمی نہیں، وہ سارے ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارا ایک باپ ہے جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہو۔ جب کوئی انسان دوسرے کو کمی کہتا ہے عرش والا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تمہاری امی کا بیٹا ہے۔ اور ذرا جس مقام میں عالیشان آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ کی کھلی ہوئی کتاب پارہ 15واں، سورت کا نام سورۃ الکہف، رکوع نمبر 5، رب کائنات نے یہاں دو بھائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اللہ والا تھا، توحید والا تھا، فقیر تھا، مفلس تھا، اور دوسرا بڑا مالدار تھا لیکن خدا کا نافرمان تھا۔ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی اور حدیث میں آیا ہر جمعۃ المبارک میں جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور ہی نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں عرض کروں، میرا دوست ہے، بڑا پیارا، بچپن سے میرا ساتھی ہے، اور قربان جائے ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت 2 مرتبہ کرتا ہے۔ ساری زندگی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجیے اور گھٹنے اور دیوار چھوڑ کر اپنے خدا کے آسرے پہ بیٹھ جائیے۔ دیوار کا آسرا نہیں لینا، گھٹنے کا آسرا نہیں، اپنے اللہ کے آسرے پہ بیٹھ جائیے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اے میرے پاک پیغمبر، امام الانبیاء، حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان کو 2 آدمیوں کا قصہ تو سناؤ۔ مثال بڑی پیاری ہے، واقعہ بڑا پیارا ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ایک ایسا ہے جس کے 2 باغ ہیں اور باغ بڑے پیارے۔ اللہ اکبر! عرب کے اندر سب سے بہترین باغ وہ ہوتا تھا، اندر انگور ہیں اور باہر کھجورے ہیں، اور پھر اس کے اندر کھیتی باڑی کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے گیدے، اور اس کے اندر پانی کے لیے نہر اور کھالیوں کا انتظام ہے۔ یہ باغ بڑا بہترین باغ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کو ایسا ہی باغ دیا، اندر انگور بھی ہے اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہے اور پانی بھی اندر سے نہر بہ رہی ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کتاب وہ زراعت کے بھی رکھے
رکھے ہیں. اور جس طرح سورہ رحمان میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اسے 2 باغ عطا فرمائے گا قیامت کے دن. لیکن اللہ پاک نے اس آدمی کو جنت کے لیے تو پیدا نہیں فرمایا تھا، دنیا کے اندر 2 باغ عطا فرمائے. جنتین من اعناب وحفظناہما بنخل، اندر انگور بھی ہے اور نہر بھی بہتی ہے اور صراط بھی ہے اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں. وحفظناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ایک دن ایسا ہوا دونوں بھائی بیٹھے ہوئے، پھل پک چکا ہے، موسم تیار ہے، اور جو باغ کا مالک ہے اپنے دوسرے بھائی کو کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میری نفلی بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے. اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ. اسی طرح باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے. جب باغ میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، لوگوں یہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی تباہ نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا. ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة. یہ جو ملا لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت کوئی نہیں آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر قیامت آ گئی لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اللہ مجھے اس سے بہتر باغ دے گا. تکبر میں آ گیا، فخر میں آ گیا، غرور میں آ گیا. اللہ اکبر، مالدار ہے، خدا کا نافرمان ہے، اپنے فقیر بھائی کے سامنے اللہ کی نافرمانی کا اعلان کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں قیامت آئے گی، کوئی قیامت نہیں ہے، اگر آ گئی تو مجھے اس سے بہتر مل جائے گا. اس لیے کہ دنیا میں مجھے ملا ہے. کیوں ملا ہے؟ میرا عقیدہ بہتر ہے، میرا عمل بہتر ہے، عقیدہ بہتر ہے، عمل بہتر ہے، اس لیے تو دنیا میں ملا ہے. یہ سوچ غلط ہے، یہ ذہن غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کو دے کے آزماتا ہوں، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہوں. اللہ اکبر. ایک صاحب رزق ہے، ایک فقیر آدمی ہے، ان دونوں کی آپس میں محبت ہونی چاہیے. محبت کس طرح؟ آؤ ذرا اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے. محبت کا انداز حدیث پاک سے سنیے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. فقراء لوگ آئے، غریب لوگ آئے، یا اللہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے یتصدقون ویعتقون ویحجون، صدقہ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. فرمایا تم نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیا کرو، تمہیں ان سے زیادہ اجر ملے گا. یہی بات اہل رزق لوگوں نے سن لی، انہوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا. فقیر لوگ پھر آ گئے. اب یہ دھوئی لگی ہوئی ہے کس بات میں؟ نیکی کے اندر. اللہ کے نبی اہل مال لوگوں نے بھی یہ وظیفہ سن لیا ہے، انہوں نے بھی یہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی ہے. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. جو فرق میرے اللہ نے رکھا ہے وہ میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ ہاں صحابہ مال والے بھی ہیں، فقیر بھی ہے، آپس میں تعلق کس طرح کا ہے؟ محبت کا، پیار کا، نیکی کا. ہاں میں نیکی سے آگے بڑھتا ہوں. اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی غریب ہے لیکن وہ صاحب مال سے نفرت کرتا ہے، بڑا برا آدمی ہے، اس کا ذہن گندا ہے، اس کی سوچ گندی ہے. ایک مالدار ہے، فقیروں سے نفرت کرتا ہے، اس کا ذہن غلط ہے. ہاں میرے پاک پیغمبر کے صحابہ آپس میں محبت بھی ہے، پیار بھی ہے،
مقابلہ کس بات میں؟ ہم نے کس آگے بڑھے، ہم نے کس آگے بڑھے. سبحان اللہ. خیر یہ اپنی بات کرتا ہے، کہنے لگا ایک قیامت تو کوئی نہیں آئے گی، اگر آ گئی تو مجھے اس سے بہتر مل جائے گا. اس کا بھائی کہتا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. اللہ نے تجھے بال دیا، اندر انگور ہے، باہر کھجورے ہیں، نہر بھی چلتی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے. اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے مکمل انسان بنا دیا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. جب تو اپنے باغ میں گیا تھا یہ کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ وظیفہ یاد کر لو، میرے ساتھ پڑھو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ خیر کرتا ہے، اللہ بنا کرتا ہے تو زبان سے کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنت، میں تمہیں جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ دیتا ہوں. خزانہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر نیکی کی توفیق دیتا ہے میرا اللہ دیتا ہے، اگر گناہ سے بچاتا ہے تو میرا رب بچاتا ہے. یہ جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پہ نوٹ کیجئے، جس بندے کے دل میں نیکی کی محبت پیدا نہ ہو، برائی سے نفرت نہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، روزانہ 100 مرتبہ اس کا وظیفہ کرو، اللہ دل میں نیکی کی محبت پیدا فرما دے. گناہ سے نفرت، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم قربان جائیں، یہ غریب آدمی ہے، بھائی ہے، ساتھی ہے، سمجھاتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. جب تو اپنے باغ میں گیا تھا یہ کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور قربان جائے امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اچھا معلم کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. ایک دن ایسا ہوا صحابہ جہاد پہ گئے، ایک دومت الجندر کا ہے، وہاں سے ایک جبہ آیا، ریشمی جبہ ہے، ریشمی کوٹ ہے. اللہ کے پیارے نبی کو ہدیہ ملا، تحفہ ملا، آپ نے لے لیا. ریشم تو حرام تھا لیکن کہا اسے سیل کر کے فروخت کر کے کچھ فائدہ اٹھا لیں گے. ہاں اللہ کے نبی کے پاس یہ ریشمی جبہ آیا. صحابہ نے اپنے ہاتھ لگانے شروع کر دیے. فجعلوا یتمسحون بہ، کتنا نرم ہے، کتنا ملائم ہے، ریشم کا ہے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کی حکمت اور تعلیم پہ قربان جائے. فرمایا تم اس ریشمی جبے کو دیکھتے ہو، بڑا نرم ہے، بڑا ملائم ہے. لمنا دین سعد بن معاذ اجل من هذا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ کی جنت میں ہے، اللہ نے جو حضرت سعد کو رومال دیے ہیں اس ریشمی جبے سے بہت زیادہ نرم مناسب ہے. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ کی بات آئی، آپ کا چرچا، آپ کا تذکرہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کی موت پہ اللہ کا عرش کانپ گیا، اللہ کا عرش کانپ گیا. فرمایا شاہدہ ہوں 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں آئے ہیں. جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کا عرش کانپ گیا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے میں آ گیا ہے. جنازہ پڑھانے والے خود امام الانبیاء ہے. فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، رب
گئے, رب کے فرشتے جنازے میں آ گئے, آسمان کے دروازے کھل گئے, جنازہ پڑھانے والے خود امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا اے میرے صحابہ, یہ ریشمی جبہ آیا, کوٹ آیا, تم نے دیکھا بڑا نرم و نازک ہے. لمنادیل صادق بن مہاجر احسن واقعہ من هذا. اللہ نے اپنی جنت میں حضرت صاحب بن معاذ کو جو روایہ دیا ہے وہ اس جبے سے بہت زیادہ نرم و نازک ہے اور پیارا ہے. اللہ ہم سب کو جنتی رومال نصیب فرما دے. سبحان اللہ. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا, آپ آرام فرما رہے ہیں, آپ کا جسم مبارک ہے ساری کائنات سے اعلیٰ بالا پیارا. اللہ اکبر. اور میں قربان جاؤں, جب پسینہ آتا ہے بدبو آتی ہے. اور کئی اللہ والے ایسے ہیں نا جو سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ پی کے پھر آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں اور سگریٹ والے کے منہ سے بدبو آتی ہے, ہم پیچھے ہٹتے ہیں, وہ آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہمارے شیخ محترم حافظ دوسرا فرمایا کرتے ہیں, سگریٹ پینے والا جب فوت ہو جاتا ہے نا, مر جاتا ہے, اس کے ہاتھوں سے اور اس کے منہ سے مرنے کے بعد بھی سگریٹ کی بدبو آتی ہے. اللہ اکبر. مرنے کے بعد بھی. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا آرام فرما رہے ہیں, جس میں اطہر پہ نشان پڑ گئے, چٹائی کے, چٹائی بڑی سخت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فرمانے لگے, اللہ کے نبی وہ دیکھو, وہ کیسر و کسرا ان کے لیے کس طرح دنیا کی دولتے ہیں. اللہ اکبر. وہ دنیا کے بادشاہ ہیں, عام دنیا کے بھی بادشاہ, آخرت کے بھی بادشاہ. سبحان اللہ. اللہ کے پاک نبی نے سنا اور فرمایا, کیا فرمایا, اگر مجھ جیسا کوئی نکارا ہوتا یا آپ جیسا تو کہتا دعا کے تو اللہ ہمیں بھی دے. نانا کیا فرمایا, سنو بھائیو, کیا فرمایا امام الانبیاء نے, بڑا پیارا جملہ فرمایا, ہیا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ. یہ چیزیں دنیا میں ان کے لیے ہیں, ہمارے لیے آخرت میں ہیں. یہ نہیں فرمایا دعا کرو ہمیں بھی مل جائے, فرمایا ان کے لیے دنیا میں ہے, ہمارے لیے آخرت میں ہے. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی. سن لو بھائیو, میرے ساتھ دائیں ہاتھ کھولو, نوٹ کرو. یقولو انسان مالی مالی مالی. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا بِالثَّلَاثِ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْسَيْتَ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے انسان, تیرا صرف 3 مال ہے جو تم نے کھا لیا, جو پہن لیا, جو صدقہ کر لیا, باقی سارے کا سارا تیرا بحثوں کا ہے, تیرا نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے سوال کر دیا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جسے اپنا مال پیارا ہے یا بیگانہ مال پیارا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے اللہ کے نبی, ہم سب کو اپنا مال پیارا ہے. فرمایا اپنا مال 3 ہے, کھا لیا, پہن لیا یا صدقہ کر دیا, باقی سارے کا سارا بیگانہ ہے, بیگانہ. ہاں تم اپنے سے محبت نہیں کرتے, بیگانے سے محبت کرتے ہو. اپنے سے محبت کیجئے, اپنے سے پیار کیجئے. اللہ پاک نے یہ 2 بھائیوں کا قصہ سورۃ الکہف میں رکوع نمبر 5 میں 15ویں پارے میں, بھائی کہتا ہے جب تو باغ میں گیا تھا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اللہ ہی دیتا ہے, ساری نعمتوں کا مالک میرا اللہ ہے. لیکنہ اللہ ربی فلا اشرک بربی احدا. میرے بھائیو, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کی منت کرتا
جو سنتے ہو گھر جا کے قرآن کھول کے مطالعہ کیا کرو. الحمدللہ کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں اور اللہ کے فضل سے کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں, بہنیں جو سنتے ہیں گھر میں جا کے مطالعہ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نور ملا نور ہوتا ہے. ہاں ہاں آج جو رکوع والی صاحب نے سنایا ہے اللہ نے اس میں کیا پیغام دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے, فلا اشرک بربی احدا, میں شرک نہیں کرتا. اللہ والے اس رکوع کے اندر نہ کوئی شجر ہے, نہ کوئی حجر ہے, نہ کوئی قبر ہے. شرک کیا تھا؟ مادہ پرستی کا شرک تھا. درم کو سجدہ, ریال کو سجدہ, ڈالر کو سجدہ, روپے کو سجدہ. ہاں ہاں ایک یہ بھی شرک ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر پیسے کو سجدہ. یہ اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ سے ڈر جا. باہر اللہ نے دیا ہے, جو دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے, دے کے بھی آزماتا ہے, چھین کے بھی آزماتا ہے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اللہ چاہے تیرے یہ باغ انگوروں کے, کھجوروں کے اللہ ہلاک کر دے, آسمان سے آفت آئے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اور يُصْبِحَ مَاؤُهُ غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. اللہ چاہے پانی کو گہرا کر دے, تو پانی نکال نہ سکے. یہ باتیں کر رہے تھے دونوں اللہ کے بندے, آپس میں گفتگو جاری و ساری ہے. ادھر سے میرے بھائیوں سن لو اور نوٹ کرو, کبھی کسی اللہ والے کا دل نہ دکھایا. کبھی ایسا ہوتا ہے دل دکھاتے ہو فوراً آسمان سے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اس ظالم نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کا دل دکھایا. میں تو اس سے بہتر ہوں, باہر والا ہوں, باہر والا ہوں, کھجوروں والا ہوں, انگوروں والا ہوں. دل دکھایا. دوسرا بھائی کہتا ہے اللہ مجھے تو اس سے بہتر دے سکتا ہے, تیرے بال پہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. ایسا دل دکھایا, دل سے بات نکلی, فوراً اسی وقت اللہ کی پکڑ آسمان سے نازل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے من علی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی کو دکھ دیتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. کسی اللہ والے کا دل نہ دکھایا کرو. دل دکھایا آسمان سے اللہ کی پکڑ آتی ہے. اب وہ جو باغ والا ہے اس کے سامنے میت ہے. میت کس کی؟ اپنے باغ کی. کھجوروں کی میت ہے, انگوروں کی بیلوں کی میت ہے. یہ میت اس کے سامنے پڑی ہے. میت کو دیکھتا ہے, لاش کو دیکھتا ہے. فَأَصْبَحَ يُكَلِّمُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. سامنے میت ہے, باپ کی میت ہے, اپنے ہاتھ ملتا ہے, کہتا ہے جو میں نے خرچ کیا تھا میرا خرچ بھی اللہ نے پورا نہیں کیا. هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. یہ ساری طاقتیں میرے اللہ کی ہیں. جب باغ ختم ہو گیا, باغ کی میت سامنے ہے, پھر کہتا ہے اللہ 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 اللہ. میرے بھائیو اس طرح فرعون نے کہا تھا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب سمندر میں غوطے کھانے لگا, کہنے لگا لا الہ الا اللہ. اللہ والے سن لو, جب فرعون مرنے لگا اس وقت کلمہ پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا
یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہمیں اپنے فضل و کرم سے معافیاں عطا فرما دے۔ تو یہ 5واں رکوع ہے، اللہ نے یہاں مثال بیان فرمائی ہے یہ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن کھولیں گے، مطالعہ کریں گے۔ اللہ نے جیسے اپنے باپ پہ فخر کرنے والا اسے تباہ و برباد کیا، بلکہ بھائیوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے، اپنے بھائیوں پر، اپنے محلے داروں پر، غریب لوگوں پر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا ہے زیادہ ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم۔ یہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اتنا گرم کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کا درجہ حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ جب اتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا فتقویٰ بہا جباہہم، پھر اس کے سر پہ، اس کے پہلو پہ، اس کے جسم پہ یہی مال لگایا جائے گا۔ فتقویٰ بہا، اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا مال ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ بھائیو اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین پہ زندہ رکھے، اللہ دین پہ مارے۔ اور سن لو یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے ہلاک ہو گئے، اللہ نے زکوٰۃ دینے والوں کو برکتوں سے نوازا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بہاریں ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ بھائیو سن لو، زکوٰۃ دینے والے کو اللہ بڑی برکتیں دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ایک وقت ایسا آتا ہے پھر اینٹیں فروخت کر کر کے آٹا اور دال لے کے آتا ہے۔ آپ کے شہر کی مثالیں دور کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا۔ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ان کو برا مت کہو، ان کو برا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو۔ نیک تھے، برے تھے، جیسے بھی تھے وہ اپنی آخرت کو پہنچ چکے ہیں۔ لا تسبوا الاموات، ہاں نیک لوگوں کی نیکیاں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ محمد رفیق سلفی رحمہ اللہ رحمت واسعہ، جو بھی 2 دن پہلے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آخرت کی منزلیں آسان فرما دے۔ سن 1966 سے لے کر اب تک ہمارے اس جامعہ محمدیہ میں قرآن و سنت کی تعلیم دی اور ہر قسم کا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے۔ والد صالح، اولاد نیک ہے، بیٹے حافظ قرآن ہیں،
معاشرہ مکمل گاڑیوں والے اولاد صالح کا صدقہ ہے، علم بن عالم ہو علم کا صدقہ ہے، ہزاروں لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، علم کا بھی صدقہ، اولاد صالح کا بھی صدقہ، مسجد بنا ہو، بہت ساری مسجدیں بھی قائم کی ہیں، بہت ساری مساجد، وہ بھی صدقہ جاریہ، الحمدللہ صدقہ جاریہ کی تمام قسمیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ اللہ ساری قسموں کو قبول فرما لے اور ذریعہ نجات بنا لے۔ اللہ والے ہر بندہ یہ سوچے، ہر بندہ کہ میرے مرنے کے بعد میرا صدقہ جاریہ کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ایسے بھی اللہ والے ہیں، ہمارے جماعت میں ایک بزرگ ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے ایسی توفیق بخشی ہے آپ کے شہر کے گجرانوالہ کے کہ ہر وقت ایک مسجد زیر تعمیر رہتی ہے، ایک مسجد مکمل کرتے ہیں پھر دوسری شروع کر دیتے ہیں، دوسری مکمل ہوتی ہے پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری مکمل کر کے چوتھی شروع ہو جاتی ہے، پھر چوتھی مکمل کر کے پانچویں شروع ہو جاتی ہے۔ دور کی بات نہیں آپ کے شہر کی، اللہ ان کا قبول فرمائے اور اللہ کی توفیق سے اس اللہ کے بندے کا اعلان ہے جب تک زندہ ہوں مسجدوں میں مستری کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ محبت کی باتیں ہیں، اس طرح محبت کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق دے اور قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔